بارہ میں جانے نبی اس حریم میں برات پہ لاکھوں سلام، لیکن وہ جرنیلوں کا کام کر کے تیری پاکیزگی اور تقدیس پہ ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ شہزادی کونین ام الحسنین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ بارگاہ ادب کے ساتھ آپ کے درمیان ملکۃ العرب سید جنگ بدر توفیق رسول داماد پیغمبر علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ۔ قرآن مجید نے جس دن کو یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ اسٹوڈیو اور میں اپنے پروگرام بارگاہ ادب کے ساتھ آپ کے درمیان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کا میزبان محمد بلال طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بارگاہ ادب۔ خواتین و حضرات، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس پہ ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حمیرہ رسول اور میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوش دامن کہ جنہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ عظیم خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ میری مراد ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے اگر بات کریں، اسلام کا ایک سب سے عظیم معرکہ جس کے اندر رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور فتح سے بھی نوازا تھا، جنگ بدر، تو 17 رمضان المبارک کو ہی جنگ بدر کا جو ہے وہ معرکہ پیش آیا تھا۔ تو اس حوالے سے 17 رمضان المبارک ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے اسلام کی تاریخ کے اندر۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے اسٹوڈیو میں میرے مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف پیش کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج اپنے اس پروگرام بارگاہ ادب کے اندر جناب حضرت علامہ قدیر احمد نظامی صاحب کو۔ بڑا شکریہ حضرت، آپ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ام المومنین فقیہ کائنات، محدثہ بھی ہیں آپ، اور آپ کی شان کا جو ہے وہ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی اور ام المومنین کے درجے میں فائز ہوئی۔ تو چونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو اسوہ ہے، جو آپ سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے اس کے متعلق آپ سے کچھ جان سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ادارہ نور القرآن میں برادر محترم جناب محمد طاہر بلال صاحب آپ کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ مالک کائنات رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت و سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ کریم ان بابرکت الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں مقدس گھڑیاں رواں دواں ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اس کی مقدس ساعتیں بابرکت گھڑیاں رواں دواں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جس طرح بے شمار رحمتیں اور برکتیں ساتھ لاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک بہت ساری نسبتوں کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ بے شک جن نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ شہزادی کونین ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا، آپ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، عورتوں میں سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی خاتون، اور عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کی وحی کو سننے والی عظیم خاتون ملکۃ العرب سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اور شہزادہ رسول سبت پیغمبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے برادر اکبر راکب دوش مصطفیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریڑے کی بہار، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود کی پہلی رونق حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔
اور اس سے آگے حسنین کریمین کے ابا جان شہزادی کونین کے شوہر نامدار اخی رسول داماد پیغمبر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، یعنی بہت ساری نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں۔ جس طرح یہ ماہ مبارک بہت ساری رحمتیں لے کے آتا ہے، اسی طرح بہت ساری نسبتوں کی بھی یاد دلاتا ہے۔ ان میں سے آج کا جو مبارک دن ہے 17 رمضان المبارک، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن میں اسلام اور کفر کا پہلا تصادم، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے جس دن کو یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کہا ہے، یہ وہ عظیم دن تھا کہ جس دن میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ اور یہ ایسی عظیم جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے دو جلیل القدر صحابی جو کہ کم سن صحابہ تھے، تھوڑی سی عمر تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ جرنیل صحابی، انہوں نے لپک کر دوڑ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں اسلام کا سب سے بڑا وہ دشمن جو کافروں کا سردار ہے اس کا پتہ بتائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے اسے قتل کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر رب کائنات نے مسلمانوں کو یہ شعور عطا فرمایا کہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، وہ بھی اتنے بڑے کافر پہ جو ہے حاوی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لپک کے جاتے ہیں، بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں، لیکن وہ جرنیلوں کا کام کر کے اس کفر کے سردار کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی اسلام کو غلبہ ملتا ہے اور کفر کی شکست ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کہا گیا ہے، یعنی کافروں کا سب سے بڑا سردار۔ اور بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا وہ فرعون تھا، اتنا بڑا کافر تھا، اس کو ان دو چھوٹے شہزادوں نے جو ہے واصل جہنم کیا تھا۔ ام المومنین اہل ایمان کی امی جان، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی، زوج رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی یوم وصال 17 رمضان المبارک آج کا دن ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، جس خاتون نے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح فرمایا، نکاح کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیڑے کی بہار بنی رہی۔ خالق کائنات نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بیوی کو عظمت و شان سے نوازا ہے اور فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن میں آنے والی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں، کائنات کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک، ہر عورت سے منفرد اور اعلیٰ مقام خالق کائنات نے ازواج مطہرات کو عطا فرمایا، اور ان میں بالخصوص تمام ازواج مطہرات میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ آیت تطہیر اور آیت تخجیر کی سب سے پہلی مصداق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے بستر پاک پر قرآن مجید کی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بیوی کا بستر اتنا پاک ہے، اس کی اپنی پاکی کی عظمت و شان کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کو اللہ رب الجلال نے اس عزت سے نوازا ہے کہ 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 60 سے زیادہ آیات کریمہ پہ مشتمل پوری سورہ پاک، سورہ نور شریف آپ کے مقام و مرتبہ میں نازل ہوئی ہے، آپ کی پاکیزگی کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ نور والی صورت کے لیے خالق کائنات نے نور والی صورت کو اتارا، یعنی نورانی صورت تھی آپ کی، اور اس نور والی صورت کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری زوجہ کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ نور والی صورت کے لیے نور والی صورت اتاری ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی تصویر 3 مرتبہ نکاح سے پہلے ریشم کے اندر لپیٹ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ اپنے اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے، کوئی پہلے شادی کے بعد دوسری شادی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصیب ہوئی، کسی کو طلاق کے بعد، اور کسی کا پہلے شوہر موت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ لیکن صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو پہلا خامد جو نصیب ہوا وہ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ رب الجلال نے تمام عورتوں پہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا جی حضرت صاحب، فضائل اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کل ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ میں اس پہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا، آئلی زندگی کے اندر میاں اور بیوی کا ایک خاص تعلق ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک محبت کا عنصر رکھ دیا ہے کہ اہل خانہ کی آپس میں محبت اور مرمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت فرما دی ہے۔ تو میرے معاشرے میں اس چیز کا بھی ایک جو ہے وہ کوئی اور مطلب لیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہمی محبت ہے اس کو بھی ہم اپنے ساتھ میں وہ میں انشاءاللہ عرض کرنے لگا تھا، اور کمال کی بات آپ نے یاد دلا دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی زوجہ پاک ہو، جس طرح کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بیوی کے ساتھ، اپنی ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت زیادہ انس اور بہت زیادہ محبت فرمائی، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب بھی آپ کے گھر میں گوشت بنتا تھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ پاک کی سہیلیوں کو تلاش کر کے ان تک گوشت پہنچاتے، بے شک، اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت، آپ کو تو محبوبہ کائنات کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پہ جانے لگتے تھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج میں قرہ ڈالتے تھے، اور قرہ تقریباً جو ہے زیادہ تر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی پیاری زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نام پہ نکلتا ہے۔ اور اکثر یہ بہت مشہور روایت بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول کرتے تھے یا پانی پیتے تھے کسی پیالے میں یا دودھ تناول فرماتے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیش پہلے فرماتے اور فرماتے تھے کہ جہاں آپ کے لب لگیں گے وہاں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لب لگا کے پانی کو یا دودھ کو تناول فرماؤں گا۔ تو یہ باہمی محبت بھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق بھی دیا ہے کہ اپنی زوجہ کے منہ میں نوالا ڈالنا یا ان کو پانی پلانا یا ان کے ساتھ محبت کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، اور یہ بھی باہمی محبت کی بات تھی۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو فرشتوں کے سردار جبریل امین کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور شرف سلام بھی آپ کو حاصل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال باکمال کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو ہم ام المومنین کی بارگاہ میں آ کے پیش کریں اور اس کا جواب ہمیں نہ ملے، ہر مسئلے کا جواب آپ عطا فرماتی تھیں۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے عطا کردہ علم کے بغیر کوئی بھی عالم اور کوئی مفتی جو ہے دنیا کے اندر اپنے علم کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو اللہ رب الجلال نے یہ شرف اور یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی گودی کے اندر کائنات کے سردار آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وصال ہوا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال آپ کی گود مبارک میں بھی ہوا۔ اور پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ ہے اس کو گنبد خضرا بننے کا شرف بھی عطا کیا گیا۔ آج جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، جس حجرے کے اندر اور جس گنبد خضرا کے اندر، جس کو دیکھنے والے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ یعنی گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جنت کی قبولیت اور جنت کا مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عطا فرمایا، اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی آج بھی حجرہ عائشہ صدیقہ جہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو آج بھی جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، آج بھی یہ جنت کا مقام ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یہ وہ عظیم حجرہ ہے کہ جس کے بارے میں محقق علماء کرام فرماتے ہیں، محقق علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس حجرہ پاک کے اندر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے، وہ حجرہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم حجرہ ہے کہ جس حجرے کے اندر 70,000 ملائکہ صبح سلامی دینے کے لیے آتے ہیں اور 70,000 ملائکہ شام کو سلام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہنا بنتا ہے کہ تو جس مقام میں رہی بسی تھی
खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना की जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा। जी ये बेशक। भी किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं अपनी गुफ्तगू इन अजीम अशआर पे और इन सलाम वाले अशआर पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बरात पे लाखों सलाम। यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उसकी पुर नूर सूरत पे लाखों सलाम। मालिक कायनात ये मोती, ये अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। भाईजान की जो इदारा नूरुल कुरान के अंदर आमद हुई और आप इस इदारे के साथ मोहब्बत फरमाते हैं, मालिक कायनात इनके खुलूस में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम इनको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहुत शुक्रिया जी अल्लामा कदीर अहमद निज़ामी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामे किस्म की जो है वो गुफ्तगू फरमाई और यकीनन आपने मैं कहता हूँ कि दरिया को बल्कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। इंशाअल्लाह मौला कायनात करमल्लाह वजहुल करीम की भी यौम शहादत पे आपके दरमियान आपके साथ एक दफ़ा फिर महफ़िल गुफ्तगू होंगे हम, और इसी तरह फिर नुज़ूल कुरान भी इसी मुबारक महीने के अंदर जो है वो हुआ, और इस महीने को ख़ास ही जो है वो निस्बतों का एक पूरी एक तस्बीह है निस्बतों की, जो रमज़ानुल मुबारक के नाम से मौसूम है। इसी वजह से इसका एहतराम भी बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर सारा एहतराम जो है वो समो दिया गया है। तो इंशाअल्लाह गाहे बगाए फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और दुआ करते हैं कि आज का बड़ा मुबारक दिन है, ग़ज़वे बदर भी आज के दिन, और दुनिया के सबसे बड़े जो काफिर थे अतबा, शैबा, अबू जहल, इस किस्म के काफिरों का आज के दिन सफाया हो गया था। ये दिन अपनी अजमतों के साथ जो है वो मौजन है। मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।